بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آئی ہیں اور خبریں آئی ہیں لندن سے، جن ویڈیوز کا تذکرہ اس وقت پاکستان میں کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دھمکایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہمارے پاس یہ ویڈیوز ہیں، اور خاص طور پہ ان ویڈیوز کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کچھ نجی زندگی سے متعلق، یوں سمجھ لیں آپ، کہ جس میں خاص طور پہ کیپٹن صفدر نے جو بات کی پچھلے دنوں، وہ اس کا بیک گراؤنڈ اب سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ میں نے لندن میں بھی رابطہ کیا، کچھ اور دوستوں سے بھی پوچھا اور کچھ اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، کہ آخر کیپٹن صفدر صاحب نے آ کے کیوں کہا ہے کہ ابھی بہت ساری ویڈیوز آنی ہے، ایک سینما اسکوپ فلم آنی ہے اور اس کے ڈائریکٹر بھی بہت زبردست لوگ ہیں، پروڈیوسر بھی بہت ہیں، اور اس میں خاص طور پہ تذکرہ کیا سوئمنگ پول کا، کہ سوئمنگ پول کی بھی خبریں آئیں گی، اور باتھ روم میں کون گرا ہوا ہے ان کی بھی خبریں آئیں گی، بیڈ روم کی بھی خبریں آئیں گی، ویڈیوز آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑے تسلی سے، اطمینان کے ساتھ یہ ساری باتیں کیں، اور ہنستے ہنستے وہ بہت کچھ بتا گئے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور ویڈیو آ گئی، مریم صفدر صاحبہ کی آڈیو، وہ لیک ہو گئی، اور اس آڈیو کے لیک ہونے کے بعد جس میں وہ دو میڈیا ہاؤس کے اونرز کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کو اس طریقے سے کہہ کے دھمکایا شمکایا، سادہ الفاظ یہی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے مطلب کے مطابق خبریں شبریں دیں اور بہت زیادہ کلاس لی، اور میں اس کا مطلب تھا کہ وہ براہ راست دے رہی تھیں ہدایات، اور اگر کوئی قابو نہیں آتا تھا میڈیا ہاؤس تو اس کو دبایا بھی جاتا تھا، اور وہ لسٹ بھی آ چکی ہے کہ کس طریقے سے پیسے جو تقسیم کیے جاتے تھے اشتہاروں کی مد میں، تو وہ بھی، اور ابھی بھی موجودہ گورنمنٹ کی بھی ایک فہرست آ چکی ہے، اس میں بھی سر فہرست گروپ یہی ہے جو ہے میر صاحب کا۔ ان کو سب سے زیادہ پیسے اب بھی 1 ارب 8 کروڑ کے اشتہار سب سے زیادہ انہی کو ملے ہیں، اور اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ ایکسپریس آتا ہے، اور باقی سارے نیچے آتے ہیں، اور یہ موجودہ حکومت میں بھی یہی کام چل رہا ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حالات ہی بہت خراب ہیں، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو فیکٹس جاری کی ہیں موجودہ گورنمنٹ نے وہ اور بھی ہوش ربا ہیں۔ تو جو ویڈیو کا تذکرہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سوئمنگ پول کی ویڈیوز ہیں، کوئی باتھ روم کی ویڈیوز ہیں، وہ یہاں کی نہیں ہیں، وہ ہیں لندن کی، اور کچھ شخصیات کے بارے میں اور کچھ لوگوں کے بارے میں، اور وہ یہ کہ ظاہر بیرون ملک جاتے ہیں تو سوئمنگ پول ادھر بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ سوئمنگ پول نہیں ہے، سوئمنگ پول پاکستان میں بھی، اسلام آباد، لاہور، پنڈی، پشاور، جتنے بھی ہمارے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ یہ موجود ہیں، اور لوگ اس کو اویل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ ایک VIP کلچر ہے خاص طور پہ، تو جو زوما ہیں، ایلیٹس ہیں، وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کو اویل نہیں کرتے، کیونکہ وہ پبلک پلیسز ہیں۔ تو جب چھٹیوں پہ جاتے ہیں باہر لوگ چھٹیاں منانے کے لیے تو وہ ریلیکس کرتے ہیں، وہ بیچ پہ بھی جاتے ہیں، وہ سوئمنگ پول میں بھی جاتے ہیں، وہ وہاں پہ نہاتے بھی ہیں، وہ انجوائے بھی کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ انجوائے کرنے کا مطلب بالکل غلط طریقے سے ہی انجوائے کرنا ہوتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی جاتے ہیں، فیملی کے بچوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر ظاہر ہے وہاں پہ لوگ جب ملتے ہیں وہ سیلفیاں بھی بنواتے ہیں اور تصویریں بھی بنواتے ہیں، اور اگر ہائی پروفائل لوگ ہوں، اور خاص طور پہ پاناما کے بعد تو یہ بہت ہی زیادہ معاملہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تو ہر بندہ جو ہے، ہر شخص جس کے پاس سمارٹ فون ہے، وہ سمجھیں آپ اب انٹیلیجنس ادارے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی فوٹیج بنانے کے لیے، اب تو آپ کے پاس سمارٹ فون ہونا چاہیے، اور کہیں بھی ہاتھ لگا کے بیٹھ جائیں اور خاموشی سے بیٹھے رہیں، بلکہ کسی بچے کو فون پکڑا دیں وہ بناتا رہے گا ویڈیو، اور اس کے بعد لا کے آپ کو دے دے گا کہ یہ لیں جس کو آپ استعمال کر لیں۔ اور باقی
اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو ہوٹل کے لوگ بھی آپ کو وہاں پہ بھی انگیج کر سکتے ہیں، یا کوئی اور سادہ کپڑوں میں بھی آپ کے اپنے ہی لوگ جا سکتے ہیں، آپ کا اپنا کام والا جا سکتا ہے، کوئی آپ کا ملازم جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ پولیٹیکل ایلیٹس، ڈپلومیٹس ہمارے یعنی کہ پاکستانی بیوروکریٹس اور آفیشلز یہ باہر جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو فوٹیجز ہیں وہ بنا لی گئی ہیں۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے اگر کوئی صاحب نہا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان کی بنا لی گئی۔ اب یہ بنا لینا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد باقی داستان جو ہے وہ خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے بھی دوستوں کی آتی رہتی ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے کی باقی داستان ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سارے۔ تو اسی طریقے سے کوئی ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ اب کون وضاحت کرتا رہے گا جی کہ یہ میری ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ میرے عزیز تھے، یہ میرے نہیں تھے۔ اس طرح کی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ کچھ وہاں پہ مقامی صحافیوں کو بھی دکھائی گئی ہیں، اور پھر مقامی صحافیوں کو ان کی کاپی بھی دی گئی ہے، اور انہوں نے پھر پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو بھیجی۔ اب وہ خود بھی بیٹھ کے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جی میں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، ہاں اس میں کچھ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چل رہی ہے۔ لیکن اس دوران چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ویڈیوز جو ابھی آئی، کیپٹن صفدر صاحب نے جو ہی کی تو مریم صفدر صاحبہ کی وہ آ گئی آڈیو، تو اس کی اب تصدیق ہو گئی ہے، اور وہ زبیر صاحب جو کہ ان کے ترجمان ہیں مریم صاحبہ کے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ آواز بھی مریم صفدر صاحبہ کی ہی ہے، اور وہی اوریجنل ہے۔ یعنی اس کی تصدیق کر دی وہ پوری گفتگو کی، کانٹینٹ کی، اور یہ دوسری ویڈیو کی تصدیق ہو گئی ہے جو مریم صاحبہ کی تھی۔ پہلے کی مریم صاحبہ نے خود کر دی، دوسری بھی ہو گئی۔ اس پہ اب وفاقی حکومت خاص طور پہ فواد چودھری صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، 3 رکنی کمیٹی ہے، وہ اس پہ سارا کچھ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کو دبایا جاتا تھا، اور میڈیا کو دبا کے آزادی صحافت کا گلا دبایا جاتا تھا، اور جو معاشی قتل کیا جاتا تھا، کچھ کا معاشی قتل کیا گیا، کچھ کو برائب کر کے اور کوٹے سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ اشتہار اور پیسہ دے کے کیسے خریدا گیا۔ اب وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور یاد ہے مجھے اچھی طرح کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو دنیا کے جو دنیا گروپ کے اونرز ہیں میاں عامر محمود صاحب، ان پہ 302 کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا قتل کا، اور وہ پھر کافی شور مچا تو وہ واپس ہوا، جیسے ہم پہ انہوں نے کروایا تھا ان پہ بھی کروایا تھا۔ تو یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اب معاملہ کہاں تک پہنچے گا یہ آڈیو ویڈیو کا، یہ ذرا چیزیں پچھلی ویڈیو میں کچھ میں نے بتایا تھا، تو اب میں مزید کچھ تھوڑی سی ایڈ کر دوں اس میں کہ ریاست تو گھبرانے والی نہیں ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاست نہیں گھبرائے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی میٹیریل اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ ابھی تک کسی کورٹ آف لاء میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ کورٹ آف لاء میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ابھی تک صرف دیکھ رہے ہیں ٹمپریچر، چیک کر رہے ہیں اعصاب، کہ یہ ساری چیزیں پتہ۔ اب اس میں یہ بھی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں یہ واقعتاً ہیں یا بنائی گئی ہیں، اوریجنل ہیں نہیں ہیں، اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ بنا کے باہر سے ہی وہ فورنزک رپورٹ بھی لے لی کہ یہ اصل ہیں جی، اور یہ ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی رپورٹ، اور وہ سارا کچھ ڈمپ کیا جا رہا ہے بیرون ملک۔ ابھی تک کوئی بھی چیز، کیونکہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اوریجنل یہ جنریٹ کہاں سے ہوئی، اس کو بنایا کس نے، کس انسٹرومنٹس یعنی کہ کس ٹول سے بنایا گیا۔ وہ ہونا چاہیے، کیمرہ ہونا چاہیے، موبائل ہونا چاہیے جس سے یہ ساری چیزیں بنی، کس نے ریکارڈ کی وہ ہونا چاہیے، کیونکہ کورٹ آف لاء میں یہ ساری چیزیں ثابت کرنے کے لیے کافی ایک پوری ایکسرسائز ہے۔ یہ ابھی تک کسی کورٹ آف لاء میں پیش نہیں کر رہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعصاب چیک کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی پریشر میں آ کے ہمارے جو مقدمات زیر سماعت ہیں ان میں ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے اور پریشر میں آ کے ہمارا کام ویسے ہی نکل جائے اور یہ سارے کا سارا میٹیریل ہمارے پاس پڑا رہے اور اس کو ہم پھر کسی الیکشن کمپین میں یوز کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ حالات مناسب نہیں ہیں اور ساری حالات سازگار نہیں ہیں اور ہم ایک چیز دیتے ہیں، اپنا ایک نیریٹو لے کے آتے ہیں، کاؤنٹر نیریٹو 3-4 اور آ جاتے ہیں تو وہ معاملہ دب جاتا ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ ابھی تک، چونکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب موجود ہیں، وہ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب موجود ہیں، ابھی تک اپنے عہدوں پر براجمان ہیں، اور 3 جج ابھی تک صرف ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ہیں، جسٹس اعجاز افضل صاحب ہیں، یہ 3 ریٹائر ہو گئے۔ جو لارجر بینچ تھا ابھی 2 آنریبل ججز موجود ہیں، اور اس لیے بھی یہ سارا چیزیں سنبھال کے رکھی جا رہی ہیں کہ ہم کسی مناسب وقت پہ جب یہ لوگ بھی سیٹوں سے ہٹ جائیں گے یا کم از کم یہ ویک پوزیشن میں، کیونکہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب تو اگلے سال فروری میں ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب رہ جائیں گے، انہوں نے بھی چیف جسٹس بننا ہے 2024 میں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں کیلکولیٹ ان سے ہو نہیں رہا، کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور یہ آئی تھنک جو میرا اندازہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں لنگر آن کرتے کرتے یہ سپریم کورٹ تک جانا چاہ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بالکل اسی طریقے سے جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور زرداری صاحب نے SGS کوٹیکنا کیس میں سپریم کورٹ میں جا کے میٹیریل پیش کیا تھا، کیونکہ احتساب عدالت سے بھی سزائیں ہو گئیں، ہائی کورٹ سے بھی سزائیں ہو گئیں، اور سپریم کورٹ میں فائنل اپیل تھی، وہاں جا کے انہوں نے وہ آڈیو ٹیپس دی تھیں اور وہاں سے ریلیف لیا تھا۔ تو یہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا، اس دوران یہ پریشر ڈالتے رہیں گے اور بارگین کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے بلیک میلنگ سچویشن ہوگی، تو اس انداز سے یہ ساری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کیوں نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا جائے، اور پیپلز پارٹی پھر آفر کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کو کہ آئیں، تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اور عمران خان صاحب کی حکومت گرائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں اور اپنی کولیشن گورنمنٹ بنائیں، ساری جماعتیں مل کے -PTI، اور اس کے بعد پھر ہم الیکشن کروائیں۔ لیکن ابھی تک مسلم لیگ نواز جو ہے، شریف فیملی، وہ اس پہ ایگری نہیں ہے، وہ براہ راست چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں، لیکن انتخابات اس وقت ہوں، انتخابات سے پہلے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ اگلے انتخابات میں یہ خود پارٹی کی قیادت کریں اور جو بھی اس کے نتیجے میں کیک ملے وہ خود کھائیں، نہ تو شہباز شریف صاحب کو ملے نہ کسی اور کو ملے، اور پارٹی بھی ان کے کنٹرول میں رہے اور یہ خود ہی اہل ہو کے الیکشن میں حصہ لیں، پارٹی کی قیادت کریں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، کیونکہ اگر ان کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تب بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک الیکشن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر ہو گیا اور دوبارہ پارلیمانی نظام وجود میں آ گیا، چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، تو یہ مزید 5 سال پیچھے چلے جائیں گے، اور اس دوران پھر فیصلہ کرنا پڑے گا ان کو کہ شہباز شریف صاحب کو قیادت دینی ہے نہیں دینی، اور کس حد تک دینی اور کس حد تک نہیں دینی، یہ آپس میں ان کا یہ کنفیوژن جو ہے چلتی رہے گی، اور اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے پھر کہ اگر یہ چلتی رہی ان کی آپس کی لڑائی تو بہت سارے لوگ کسی دوسری جماعت میں جا کے الیکشن لڑیں گے، اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز ویسے ہی جو الیکٹیبل لوگ ہیں وہ نہ تتر بتر ہو جائیں۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔